السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز دو احادیث بیان کی جائیں گی جو میرے خیال سے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں آج کے موجودہ دور میں ہمارے لیے، امت مسلمہ کے لیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو روایات کے اندر چند اشخاص کی نشاندہی فرمائی ہے۔ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر 3 ایسے اشخاص کی نشاندہی فرمائی کہ جن کی چاہے دعا ہو بد دعا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتے۔ اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ایسے اشخاص کی نشاندہی فرمائی ہے کہ جن کی بخشش رمضان المبارک کی شب قدر کے اندر بھی نہیں ہوتی۔ تو انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے۔ پہلی روایت یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 دعائیں قبول کی جاتی ہیں، یعنی 3 طرح کے لوگوں کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں اور ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ نمبر 1، مظلوم جب بھی ظالم کے خلاف کوئی دعا بد دعا کرے گا، دعا مطلب اس کے خلاف جو دعا ہوگی بد دعا کہلاتی ہے، تو مظلوم کی ظالم کے خلاف جو بد دعا ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں فرمائیں گے، ہمیشہ قبول ہوگی۔ نمبر 2، مسافر کی دعا، جب بھی کوئی بھی حالت سفر میں ہے کوشش کریں کہ اس سے دعا کروائیں کہ مسافر کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ تیسرا، باپ کی دعا یعنی والد کی دعا اپنے بچے کے خلاف جو کی جائے، یعنی بچے کے خلاف جو بد دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بد دعا کو بھی رد نہیں فرماتے جو والد اپنی اولاد کے لیے کر لے گا۔ اگر اولاد نافرمان ہے، والد کا کہنا نہیں مانتی، تو ایسی صورت میں جو والد ان کے خلاف بد دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی رد نہیں فرماتے۔ دوسری روایت بھی دیکھ لیتے پھر انشاءاللہ مزید تشریح کر لیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 4 اشخاص کی بخشش رمضان المبارک میں بھی نہیں کی جاتی جب تک وہ ان سے توبہ نہ کر لیں۔ 4 ایسے اشخاص ہیں، یہ 4 طرح کے افعال ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ پہلا، شراب کا عادی۔ اگر کوئی شخص شراب کا عادی ہے اور شراب کے ساتھ ساتھ وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے، زکوٰۃ، حج سب کچھ ادا کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ چیزیں اس کے کام نہیں آئیں گی، ایسے شخص کی بخشش اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نہیں فرماتے جب تک وہ شراب سے توبہ نہ کر لے۔ اور دوسرا شخص وہ جو والدین کا نافرمانی کرنے والا ہو، ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسا شخص ہے جو والدین کا نافرمان ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی بھی بخشش نہیں فرماتے، اگرچہ وہ پورا رمضان مسجد میں بیٹھا رہے، اعتکاف کرے، روزے، زکوٰۃ، حج سب کچھ A to Z سب کچھ صحیح کر رہا ہو، لیکن اگر وہ والدین کا نافرمان ہے تو اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرمائیں گے۔ تیسرا شخص وہ ہے جو قطع تعلق کرنے والا ہو، ناطہ توڑنے والا ہو، رشتہ داروں کے ساتھ، آس پڑوس، دوستوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، تو ایسے شخص کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش نہیں فرماتے جب تک وہ اس چیز سے توبہ نہ کر لے، جن کے ساتھ قطع تعلق کیا ہوا ہے ان کے ساتھ دوبارہ صلہ رحمی نہ کر لے۔ اور چوتھا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو دل میں کینہ رکھنے والا ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 طرح کے اشخاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں کہ جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان میں بھی بخشش نہیں فرماتے، حتیٰ کہ رمضان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی زیادہ پھیلی ہوتی ہے کہ رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے کہ کس وقت کس کی بخشش کی جائے۔ چھوٹے چھوٹے اعمال میں اللہ بخشش فرما دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ افطاری کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو جب اتنی کثرت سے مغفرت ہو رہی ہوتی ہے، لیکن یہ 4 طرح کے اشخاص کی مغفرت پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں فرماتے، حتیٰ کہ علماء نے لکھے کہ اگر یہ شب قدر میں پوری رات سجدے میں بھی پڑے رہیں، جب تک یہ 4 چیزوں سے توبہ نہیں کریں گے اس وقت تک ایسے بندے کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش نہیں کریں گے، توبہ قبول نہیں ہوگی اس کی۔ اچھا، یہ لاسٹ میں باقی تو آسان ہے، خیر شراب کا عادی یہ بھی سمجھے ہوئے ہیں، والدین کا نافرمان ہو گیا، قطع تعلق کرنے والا ہے، تو یہ آخر میں ایک لفظ کینہ آیا ہے، تو کینے کے بارے میں سمجھاتے تو کینہ کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کینہ، ایک ہوتا ہے کینہ یا حسد سیم ہے، ایک ہوتا ہے بغض، ٹھیک ہے، بغض، حسد اور کینہ۔ بغض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جلن رکھنا، مثال کے طور پر اگر ایک بندہ مجھ سے آگے ہے دنیا کے اندر، اس کو اچھا گھر اللہ نے دیا ہے، تو میرے دل کے اندر ایک تھوڑی سی جلن ہوگی، یار اس کے پاس کیوں ہے، ٹھیک ہے، بس اتنی سی ایک جلن ہوگی، میں اس کے ساتھ تھوڑا سا جیلس فیل کروں گا، بس اس کو بغض کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ سامنے والے کو اگر اللہ نے اچھا دے دیا ہے اور میرے پاس وہ چیز نہیں ہے،
تو اب میں اس چیز کی تمنا کروں کہ یار جب میرے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس بھی نہ ہو، اللہ کرے اس کے پاس سے بھی چلی جائے، تو اس کو حسد یا کینہ کہتے ہیں۔ یہ زیادہ خطرناک چیز ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی شخص کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کینہ، تو اس سے بھی وہ توبہ کرے۔ اب ہر بندہ اپنا محاسبہ خود کرے، ہر بندے کو اپنے آپ کا زیادہ اچھا پتہ ہے کہ وہ کس طریقے سے چل رہا ہے، کیا کیا چیزیں اس میں پائی جا رہی ہیں۔ اگر یہ دونوں احادیث کے اندر سے کوئی بھی چیز کسی بھی بندے کے اندر پائی جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس سے توبہ کرے اور اس چیز سے بچے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔